بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ گھرانہ ٹی وی سے حکیم شہمد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ الحمدللہ ماہ مبارک کا آخری اشرہ شروع ہو چکا ہے۔ اس میں روزے دار ذوق و شوق سے اعتکاف کے لیے بیٹھے ہیں۔ یہ جتنا بڑھیا عشرہ ہے اسی مناسبت سے اس عشرے میں مجاہدہ کرنا چاہیے۔ نبی کے وسلم اس عشرے میں کمر بستہ ہو جاتے اور آپ کی عبادات میں تیزی آ جاتی اور آپ کی راتیں شب بیداری میں گزرتی۔ آپ اپنی ازواج مطہرات اور اہل خانہ کو بھی خوب ذکر الہی اور شب بیداری کی تاکید فرماتے۔ ناظرین کرام، اللہ کا قرب حاصل کرنے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ موبائل ہے۔ چنانچہ آپ اعتکاف میں بیٹھیں تو اہل خانہ کو پہلے سے مطلع کر دیں کہ اس عشرے میں آپ سے کوئی رابطہ نہیں ہوگا اور سحر و افطار میں جو کچھ آسانی سے تیار ہو سکے اس پہ بھجوا دیں۔ دیکھیے، اس کے دو فائدے ہوں گے۔ ایک تو موبائل کثرت سے استعمال کرنے کی عادت اس اعتکاف کی برکت سے چھٹ جائے گی، اور دوسرے جو بچوں کے ساتھ شکوہ شکایت ہوتی ہے کہ وہ کسی لمحے کے لیے موبائل نہیں چھوڑتے، تو ان پر بھی بڑا اچھا اثر پڑے گا، کیونکہ والدین اولاد کے لیے نمونہ ہوتے ہیں۔ جب آپ موبائل کا استعمال کم کر دیں گے تو پھر آپ کے بچے بھی جو ہیں وہ آپ کے نقش قدم پر چلیں گے۔ اور یہ جو آج کل المیہ ہے کہ یہ ایسا نشہ ہے کہ اس کو کیسے چھڑایا جائے، تو اس مبارک مہینے میں آپ خود بھی جو ہے نا پوری کوشش کریں کہ خاص کر اس عشرے میں اسے استعمال نہ کریں۔ یہ بھی مشاہدے میں آیا، جہاں چند معتکف اکٹھا ہو جاتے ہیں تو دنیا کی باتوں میں لگ جاتے ہیں۔ اس سے بھی اجتناب کریں۔ سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، ہر طرف سے بے تعلق ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اس کی اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اس آیت کی روشنی میں آپ خدا را موبائل کو شریک نہ کریں، تاکہ آپ کی عبادات میں خشوع و خضوع پیدا ہو اور آپ یکسوئی کے ساتھ عبادت کر سکیں اور اس کے انوار اور تجلیات آپ پر منکشف ہوں۔ قرآن حکیم میں دنیا کو دھوکہ متاع الغرور کہا گیا ہے۔ اس کی حقیقت کو خوب اچھی طرح صحابہ کرامی سمجھ پائے۔ جب جہاد کا اعلان ہوا تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات کی دلہن کو چھوڑ کر جہاد میں شریک ہو کر شہید ہو گئے۔ ان کو ملائکہ نے غسل دیا اور وہ غسیل
ملائکہ کہلائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، اذا قمت فی الصلاۃ فصل صلاۃ مودع، جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو ایسی نماز پڑھ کہ یہ زندگی کی آخری نماز ہو۔ ہم نبی کریم کے اسی قول کو آخری عشرے کو گزارنے کے لیے ذہن نشین کر لیں کہ کہیں یہ عشرہ اور یہ اعتکاف ہماری زندگی کا آخری اعتکاف عشرہ نہ ہو۔ چنانچہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھرپور عبادت کریں، خشوع و خضوع پیدا کریں اور اپنی کوتاہیوں، لغزشوں اور خطاؤں پر نادم ہو کر ندامت کے آنسو بہائیں اور اللہ کو راضی کریں۔ انہی گزارشات کے ساتھ حکیم صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔